کا جواب آپ جاننا چاہیے کہ آخر کیوں ہم بندگی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی شعر تو سن لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بندگی کی نہ تو سمجھ ہے اور نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذرا آپ نوٹ کریں، ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ بندگی ہے کیا، حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی بھی آپ نے کسی سے بھی سوال نہیں کیا ہوگا اپنی جتنے بھی آپ کی زندگی کہ بندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی کیا ہے۔ دیکھیں، بندگی کا ہم نے اول تو مطلب سمجھا نہیں ہے، اور دوسری جو بات ہے حقیقت میں وہ یہ ہے کہ ہم بندگی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ ہم تو اس چیز کا معنی سمجھتے ہیں یا معنی جاننا چاہتے ہیں جو ہماری ضرورت ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے نوکریاں۔ ہمارے کافی لڑکے ہوتے ہیں نا، ہر جگہ اپنی سیویاں دے دیتے ہیں، اور اخبار اگر وہ دیکھتے ہیں تو کس لحاظ سے کہ بھی کون سی وہ آئی ہے، پوسٹیں کون کون سی ہیں۔ یہاں بعض دکانیں بھی ہیں، وہاں پوسٹوں کے وہ خاص وہ رکھتے ہیں۔ آپ دکانوں میں جائیں فوٹو اسٹیٹ کی تو وہاں پر وہ ہوتے ہیں ضروریات۔ بندگی کیا ہے؟ اصل میں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ بندگی کیا ہے۔ ایک شعر عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہم اس پر بھی غور نہیں کرتے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہمیں کیا شرمندگی ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو اس وقت ٹھیک ٹھاک ہیں، پیسے ہیں جیب میں اور ایک ٹھاٹ باٹ لگی ہوئی ہے۔ ہمارا تو دیکھیں، آخرت کے بارے میں تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا وہاں پر۔ ایک عام طور پہ آپ یہ بات نوٹ کریں اپنے دل میں ذرا، آخرت کا دن جو ہے، اور وہ بڑا دن جو ہے وہ بڑا نازک ہوگا، اور خاص طور پہ غافل لوگوں کے لیے وہ دن جو ہے بڑا بھیناک ہوگا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت کہ وہ دن کیسا بھیناک ہوگا۔ لیوم عظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ یختلفون۔ سورہ نبأ کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے۔ کس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں؟ اس عن النبأ العظیم، وہ بڑی خبر کے بارے میں۔ بہرحال تو دیکھیں، بندگی کی میں بات کر رہا تھا۔ بندگی کیوں؟ اول تو ایک سوال کا جواب آپ جاننا چاہیے کہ آخر کیوں ہم بندگی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی شعر تو سن لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بندگی کی نہ تو سمجھ ہے اور نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذرا آپ نوٹ کریں، ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ بندگی ہے کیا، حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی بھی آپ نے کسی سے بھی سوال نہیں کیا ہوگا اپنی جتنے بھی آپ کی زندگی کہ بندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ مطلب جو اہم بات ہے، آپ تو جو خزانے کی کنجی ہے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھ رہے، نہ تو آپ کو خزانے کا پتہ ہے، نہ اس پر یقین ہے، اور پھر اس کی جو کنجی ہے، کنجی تو بندگی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نہیں پوچھ رہے۔ تو دراصل یہ تو ہمارا آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں ہم سوچنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ دیکھیں، یہ ساری وجوہات اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ غافل ہو جائیں اور سو جائیں۔ یہ امت جو ہے یہ سوئی ہوئی ہے، یہ مردہ قوم ہے، یہ سوئی ہوئی قوم ہے، سو رہی ہے اور گہری نیند ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب خوب تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پڑوس میں شادی ہوتی ہے، ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، لیکن آپ جب خوب تھکے ہوئے ہوں تو آپ نیند آ جاتی ہے، پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔
سو جاتے ہیں نا، تو جب نیند آ جاتی ہے تو پھر تو آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں آج بھی اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے ہمیں پکار رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ منزل ہے، اللہ کی طرف دوڑو۔ لیکن ہم تو سو رہے ہیں، یہ امت سو رہی ہے، پوری امت ہی سو رہی ہے۔ اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کا ایک تو میں نے جواب دیا کہ ہم سو رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں تو بس یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، میں 5 سال کا ہوں، میں 10 سال کا ہوں، میں 30 سال کا ہوں، میں 40 سال، میں 50 کا ہوں، میں 60 کا ہوں۔ بعض لوگ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ یہ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں نے تو 70 سال تو ہو رہی ہے میری عمر۔ کبھی موقع آتا ہے نا باتوں میں کوئی یار اب کیا کریں، اب تو 70 سال ہو رہی ہے، اب میں کیا بھاگ دوڑ کروں گا۔ تو یہ ایک ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے۔ آپ کی عمر جو ہے وہ ظاہر کی نہیں ہے، وہ تو آپ کی حقیقت تو روح ہے، باطن ہے، وہ صرف یہاں سے چلی جائے گی۔ آپ کا مر جانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے گئے ایک دوسرے عالم، اور وہ اصل زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سو رہے ہیں، اور ہم دوسرا یہ کہ ہم ایک دھوکہ ہے لگ گیا ہے ظاہر کا۔ اب اگر کوئی بھی ہمیں جگانا چاہے تو ہمیں یہ ظاہر اتنا پسند آ گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور یقین بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت کے بارے میں بیان فرمایا قرآن میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ ظاہر کی دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو باطن ہے، حقیقت ہے، آخرت ہے، اس کے بارے میں یہ غافل ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کی مسلمان قوم۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بندگی کی ضرورت ہم کیوں محسوس نہیں کر رہے، اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ بندگی اطاعت کا نام ہے۔ بندگی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ بندگی۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں، عبادت ہو گئی، اطاعت ہو گئی، بندگی ہو گئی، یاد الہی ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں۔ نہ تو ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، نہ غور کر رہے ہیں، نہ پوچھ رہے ہیں، اور بس زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں جی؟ نوکری لگی ہوئی ہے اور کاروبار چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، خوب دے مار 4:30 افطاریاں ہو رہی ہیں، پلان بنتے ہیں کہ آج افطاری میں کیا بنے گا، کیا کھائیں گے، سحری کے پلان بنتے ہیں افطاریوں میں، بس اسی میں ہم گم ہیں۔ دین کے ظاہر کا ہمیں خیال ہے، باطن کا خیال نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، مثال کے طور پہ روزہ ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے اور اس کا نتیجہ کیا مرتب ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کہیں نوکری کر لیتے ہیں، تو آپ جب نوکری کرتے ہیں تو وہاں تنخواہ کی امید پر آپ نوکری کرتے ہیں نا، مہینے بعد مجھے کوئی تنخواہ ملے گی، کچھ حساب، یا آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کوئی فائدے کی امید پر پیسہ لگاتے ہیں، تو اسی طریقے سے کام چلتا ہے دنیا کا۔ اب دین، وہ تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی بات جو ہے وہ دین جو ہے وہ ہماری ضرورت سے زائد چیز ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں۔ اول تو دین کا مطلب ہمیں نہیں معلوم کہ دین ہے کیا چیز، عبادت کا مطلب نہیں معلوم، بندگی کا مطلب نہیں معلوم، تو ہم تو بس ویسی زندگی گزار رہے ہیں بغیر جانے بوجھے۔ قرآن میں ہماری مثال بیان ہوئی ہے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے یہ آیت، یہ بات نوٹ کر لیں، اس وقت کے مسلمانوں کے بارے میں جو میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیں، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، نہ کچھ دیکھ پا رہے ہیں حقیقت، نہ سن پا رہے ہیں اور نہ بول پا رہے ہیں، اور اب ان کی کوئی واپسی کی امید نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ سوچنے سے سوال پیدا ہوگا، سوال پیدا ہوگا تو جواب کے لیے
لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ذکر والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں بچے کے لیے ٹیوشن رکھتے ہیں تو مثال کے طور پہ میتھس میں بچہ کمزور ہے تو آپ کسی میتھس کے ٹیچر کو دیکھیں گے کہ نہیں انگلش کے ٹیچر کو دیکھیں گے، میتھس کے۔ تو اسی طرح یہ سارے سوالات جو ہیں یہ تو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ والوں سے آپ جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر بات آگے چلے گی۔ اور ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے غافل نہ ہو، اور ہو گئے تو گئے کام سے۔ اور گئے کام سے مطلب یہ اس کا یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ آخرت میں آپ کو نقصان ہوگا، نہیں، دنیا ہی میں آپ پریشان زندگی گزاریں گے، پریشان اور بدحال زندگی گزاریں گے، کیونکہ اللہ سے آپ نے رابطہ چھوڑ دیا، اللہ سے آپ نے رابطہ نہیں بنا رہے، تو آپ کی پریشانیاں دنیا کی ختم نہیں ہوں گی بلکہ وہ بڑھتی رہیں گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ابھی مردانی کا واقعہ ہے، ایک میڈیکل سینٹر ہے تو اس کے کوئی کسی چوک میں ہے اور اس کے مالک نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ میں تو نام نہیں لے رہا، میں مطلب میرا تعلق بھی مردان سے۔ اب یہ کیوں پریشانیاں؟ اتنا بڑا میڈیکل سینٹر، یہ ہاں ہو، تو اس نے بس فائرنگ ہو گئی، متضاد خبریں آئیں، پہلے خودکشی کی، پھر گھر میں فائرنگ باہر۔ تو دیکھیں یہ دنیا ہی میں اس کی، اگر آپ پریشان ہیں اور بدحال ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میرا رب کیوں ناراض ہے مجھ سے، کیونکہ جن کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ پریشان نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔